بس عزادار، دکھ اسی بات کا ہے کہ جس علی کی شان اتنی بلند ہے اسی علی کی بیٹیوں کو درباروں میں پھرایا گیا۔ ہاں عزاداروں، ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا آپ کی نظر میں دادی زینب کا کیا مقام ہے؟ تو میرے 8ویں امام نے رو کر کہا تھا، سوالی آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ ہاں سوالی، اگر میرے نانا رسول نہ ہوتے تو اللہ کی وحدانیت کا پتہ نہ چلتا، اور سوالی اگر میرے دادا علی نہ ہوتے تو نانا رسول کی نبوت کا پتہ نہ چلتا، اور سوالی اگر میرے دادا حسین نہ ہوتے تو دادا علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا، لیکن سوالی اگر میری دادی زینب نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ ہاں عزاداروں، آج جو یہ مجلسیں ہو رہی ہیں یہ جناب زینب کے صدقے میں ہو رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو سلسلہ کچھ ایسے تھا کہ آگے جناب فضا کے کاندھے پر جناب زینب کا سر، جناب زینب کے کاندھے پر جناب ام کلثوم کا سر، جناب ام کلثوم کے کاندھے پر جناب رقیہ کا سر، جناب رقیہ کے کاندھے پر اکبر کی ماں کا سر، اکبر کی ماں کے کاندھے پر اصغر کی ماں کا سر، اور علماء لکھتے ہیں کہ آخر میں جو بی بی تھی وہ عباس کی بیوہ تھی۔ ہاں عزاداروں، جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا نا تو میری آقا ذاتی زینب نے کہا سید سجاد سے، بیٹا سجاد کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ تو میرے غریب امام نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پھوپھی اماں اگر میرے جیسے مرد رویا نہیں کرتے تو کیا آپ جیسی بیبیاں بھی دربار میں آتی ہیں؟ ہاں عزاداروں، اور کربلا کے ہر شہید کا سر نیزے پر بلند تھا، لیکن عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ ہاں عزاداروں، راوی لکھتا ہے کہ میں جناب عباس کے سر کے قریب گیا اور میں نے اس سر سے پوچھا، اے شہید راہ خدا، سب کے سر نیزوں پر بلند ہے، یہ آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ تو کہا، آواز آئی کہ اماں نے منع کیا تھا کہ کہیں تمہاری نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے۔ ہاں عزاداروں، جب مغرب کی اذان آئی تو یزید نے سر کو اٹھایا اور شمر سے کہا، شمر میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو لے کر آؤ، یہ تم کس کو لے کر آئے ہو؟ تو شمر نے آہستہ سے کہا، یزید یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔ یا یزید نے جناب فضا سے کہا، بی بی دور ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں۔ ہاں عزاداروں، ہم مر نہ جائیں۔ جس زینب نے کبھی بابا سے کلام نہیں کیا، آج یزید کہہ رہا ہے کہ میں کلام کروں۔ یا جناب فضا کو جلال آ گیا اور کہا، یزید شرم کر، تو میری موجودگی میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا؟ یا یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ اس بی بی کو تازیانے سے دور ہٹاؤ۔ ہاں عزاداروں، جلاد آگے بڑھا، جناب فضا کو پہلا تازیانہ لگا، دوسرا لگا، جیسے ہی تیسرا تازیانہ لگا نا، یا جناب فضا کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، یا پیچھے سے میری آقا ذاتی زینب نے کہا، اماں دور ہٹ جا، اب یہ تازیانے مجھے لگنے دے۔ یا جناب فضا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا ذاتی آج کے دن کے لیے تو آپ نے نانا سے زندگی مانگی تھی۔ ہاں عزاداروں، یا جناب فضا نے دربار میں دیکھا اور کہا، ہے کوئی حبشی یہاں؟ میرے بھائی 117 حبشی کھڑے ہو گئے۔ کہا، بی بی تمہارا حبشیوں میں کون سا کام ہے؟ کہا، بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا، اشکبوز۔ کہا، زندہ ہے یا مر گیا؟ کہا، مر گیا۔ کہا، تخت پر کون ہے؟ کہا، اس کی بیٹی ہے۔ یا جناب فضا نے کہا، بیٹی کا نام بتاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، بیٹی کا نام بتاؤ۔
یا حبشیوں نے کہا بی بی اگر آپ کے سفید بال نہ ہوتے تو ہم آپ کو قتل کر دیتے، ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ دربار میں اس کا نام لیا جائے۔ ہاں عزادارو ذرا سوچو کہ جب یہ زینب نے سنا ہوگا تو زینب پر کیا گزری ہوگی۔ یا جناب فضا نے کہا بتاؤ تمہاری شہزادی کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے گئی ہے۔ کہا مدینے میں کیا کرتی ہے؟ کہا وہ علی کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یہ جناب فضا نے کہا اگر دربار میں آ جائے تو پہچان دو گے؟